سچی کہوں آج جو ہے نا اسلام پہ چلنا مسلمان کے گھر میں مشکل ہو چکا ہے، باقی تو بات ہی دور کی ہے نا۔ آج بوڑھی اماں ہماری اس قدر بگڑ چکی ہے کہ گھر کے اندر بچہ داڑھی رکھ لینا پوتا اس کا تو دادی مشورہ دے رہی ہوتی ہے بیٹا داڑھی کٹوا دو، اچھے نہیں لگ رہے ہو تم۔ جب بوڑھی عورتیں ہی ایسی ہو جائیں تو اس معاشرے کے نوجوانوں کا باقی لوگوں کے عقیدے کا آپ حال اور ان کے دین کا اندازہ آپ خود ہی لگا لیں کیا ہو۔ میں اسلام دشمنی پیدا کرنے والا محض فرنگی تعلیمی ادارہ ہے۔ ان کی پناہ گاہ جو ہے نا مسلمان عوام کی، ان کے علماء ہیں۔ سورۃ النحل آیت نمبر 42۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ اکبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون۔ اس مبارکہ پر آج گفتگو اس انداز میں کی جائے گی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا عمل اور آج ہمارا عمل، ان دونوں میں تجزیہ عرض کیا جائے گا کہ الذین صبروا علی ربہم یتوکلون پر جو کل گفتگو ہوئی تھی، اسی گفتگو کی روشنی میں مزید بات کو بڑھایا جائے گا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہیں، جب وہ تنگی کے عالم میں تھے، ان کے پاس کچھ نہ تھا، تب بھی وہ دین اسلام کے ساتھ کھڑے رہے۔ وہ صحابہ کرام علیہم رضوان بھی تھے جن کے پاس پہننے کو کپڑے بھی نہ تھے، پہلے بڑے امیر ترین ہوتے تھے، جیسے اسلام قبول کیا گھر والوں نے بے دخل کر دیا، یہاں تک کہ آقا علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت ذوالبجادین رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بڑے ہی امیر تھے۔ تو جیسے ان کے گھر والوں کو پتہ چلا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو ان کے گھر والوں نے ان کو گھر سے نکال دیا، اور نکالا بھی یوں کہ ان کے کپڑے تک لے لیے جو پہنے ہوئے تھے۔ سخت سردی کے دن تھے، ان کی اماں نے اندر سے چادر پھینکی کہ یہ لے لو، یہ اوڑھ کے چلے جاؤ تم۔ وہ چادر انہوں نے لی، اور چادر کے دو ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا نیچے باندھ لیا، ایک ٹکڑا جو ہے اوپر اوڑھ لیا۔ یوں یہ ساری رات سفر کرتے ہوئے سویرے کے وقت مسجد نبوی شریف میں پہنچے، صبح مسجد نبوی شریف میں پہنچے۔ مسجد نبوی شریف میں پہنچے تو آقا علیہ السلام نے دیکھا یہ دو چادریں اڑی ہوئی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ان کا نام ہی وہی رکھ دیا، دو چادروں والا۔ کریم آقا علیہ السلام تبوک جانے لگے تو یہ حاضر ہوئے، عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس جنگ میں مجھے شہادت دے دے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے یوں دعا کی، مولا اس کا خون کافروں پر میں حرام کرتا ہوں، کوئی کافر اس کا خون نہ بہا سکے۔ یہ دعا کی، مولا تو بھی کافروں کا ہاتھ پہنچنے سے اسے بچانا۔ بھائی یہ دعا کیا دعا تھی؟ یہ تڑپ اٹھے، کہنے لگے حضور میں نے تو عرض کیا تھا کہ میرے لیے شہادت کی دعا کریں، کافر مجھے شہید کریں۔ رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم جس راستے میں جا رہے ہو نا، اس راستے میں ویسے بھی تم فوت ہو گئے، تم شہید ہو گے۔ ہیں جی، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کہتے ہیں آقا علیہ السلام کے غلام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور دیگر صحابہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رات کے وقت مجھے دور سے روشنی نظر آئی، تبوک میں ہم ٹھہرے ہوئے ہیں، رات کے وقت دور سے مجھے روشنی نظر آئی تو مجھے خطرہ سا محسوس ہوا، میں نے کہا ہوا کیا ہے دیکھوں۔ کہتے میں جب بھاگ کے گیا میں نے کیا دیکھا، وہاں حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں روشنی ہے، کسی لکڑی کو آگ لگائی ہوئی تھی، وہی روشنی کر کے کھڑے ہوئے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ قبر تیار ہے، اور جنازہ جن کا سامنے رکھا ہوا ہے وہ حضرت ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ قبر کے اندر میرے آقا علیہ السلام خود اترے ہوئے ہیں، حضور اترے ہوئے ہیں۔ وہیں اتر کے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کو، حضور فرماتے ہیں کہ اپنے بھائی کو میرے قریب کرو۔ کہتے ہیں یوں آقا علیہ السلام نے انہیں پھر قبر میں لٹایا،
حضرت سیدنا ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے حضرت ذوالبجادین ہی نہیں ہیں، اور بھی صحابہ ہیں حضور کے جن کو ایمان قبول کرنے پر گھر سے بے دخل کر دیا گیا، دنیا جہان کی ہر طرح کی آسائش ان سے لے لی گئی، بالکل فارغ البال، بالکل خالی ہاتھ ہو گئے۔ اور میں سچی بتاؤں، اس طرح کے حالات آج بھی مسلمانوں کے گھروں میں ان کے اپنے بچوں کے ساتھ ہیں، ان کے اپنے بچوں کے ساتھ ہیں، اور بچے بھی وہ جو ان کے ماحول میں رہتے ہوئے وہ چاہتے ہیں کہ ہم دین پڑھنا چاہتے ہیں، ہم دین پڑھنا چاہتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ بہت سارے معاملات میرے تک پہنچتے ہیں کہ کسی بچے کے ساتھ گھر والوں نے ضد کر لی کہ تم دین پڑھنا چھوڑ دو، تو کئی مہینے تک بچے کو روٹی نہیں دی انہوں نے، کئی مہینے تک۔ بچیاں ہیں گھر میں، ہاں جی، وہ برقع پہننا شروع کر دیں تو ان پر پابندیاں سختی کے ساتھ۔ یہیں پہ میں سوڑیوال میں ایک دوست میرے پاس وہاں سے آئے مسئلہ پوچھنے کے لیے، کسی عالم کے پاس گئے تو انہوں نے میرا بتایا، وہ یہاں میرے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ ان کی بیٹی جو ہیں وہ برقع کرتی تھی، ان کے شوہر اور ان کی سسر اور ساس جو ہیں وہ روز ان کو پیٹتے تھے، اس بچی کو روز مارتے تھے جی، اور اتنا مارتے تھے کہ آخر کر دیتے تھے مارتے ہوئے۔ وہ شوہر یہ کہتا تھا کہ میری بیوی ہے، اگر میں بھی لوگوں کو نہ دکھا سکوں، میں جب فنکشن پہ جاتا ہوں تو لوگوں کی بیویاں میک اپ کے ساتھ وہاں آتی ہیں، میں اکیلا شرمندہ کھڑا ہوتا ہوں کہ میری بیوی جو ہے وہ دقیانوسی ذہن کی ہے، وہ جناب چھپی ہوئی بیٹھی ہوئی ہے گھونڈ نکال کے کہیں پہ، کہتا ہے میں تو ذلیل ہو گیا ہوں تیرے ساتھ شادی کر کے۔ اس طرح جناب اسے مارا پیٹا کرتے تھے، اور کئی بار انہوں نے گھر سے نکال دیا۔ ہاں جی، بالآخر وہ بچی وہاں تشدد برداشت کرتے کرتے دنیا سے روانہ ہو گئی، وہ فوت ہو گئی بچی، صرف اس بات پر کہ برقع کیوں پہنتی ہے۔ سچی کہوں، آج جو ہے نا اسلام پہ چلنا مسلمان کے گھر میں مشکل ہو چکا ہے، باقی تو بات ہی دور کی ہے نا۔ ہم روتے ہیں جناب فلاں ملک میں جناب نماز نہیں پڑھنے دیتے، فلاں ملک میں اسلام کی بات نہیں کرنے دیتے۔ میں نے کہا اسلام کی بات کرنا، اسلام کے، یہ تو بھئی برقع پہننا کون سا اتنا عمل ہے بڑا، جی دین پڑھنا کون سا اتنا عمل ہے بڑا یار۔ دین کی کتاب پڑھنے لگ جائے تو والدین کا دماغ خراب ہونا شروع ہو جائے، پریشان ہو جائیں کہ ہمارا بچہ تو کسی اور طرف چلا گیا۔ ہمارا سگا خالو تھا، میں نے اسے کہا، میں نے کہا یار آپ اپنے بچوں کو دین بھی پڑھاؤ یار۔ اس نے سیدھا مجھے کہا، اس نے کہا جی میں اپنے بچوں کو دہشت گرد نہیں بنانا چاہتا۔ بتائیں، جس دن پھر اس نے یہ کہا اس کے بعد آج تک میں نے اس کو سلام نہیں کیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ حالات کہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ اسلام میرے آقا علیہ السلام نے اس لیے فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ اسلام پہ چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے ہاتھ میں انگارے اٹھانا مشکل ہے۔ ہاتھ میں انگارے اٹھانا مشکل ہے، انگارہ اٹھائے نا بندہ ہاتھ میں تو ہاتھ جلتا ہے بھائی، چھوڑتا ہے تو آگ بجھتی ہے۔ حضور نے یہ مثال تب دی تھی جب انگارے چھپا کے رکھتے تھے تاکہ دوسرے وقت آگ جلائی جا سکے۔ نہیں سمجھ آیا؟ انگارہ ہاتھ میں اٹھاتا ہے ہاتھ جلتا ہے، انگارے کو چھوڑتا ہے تو آگ بجھتی ہے، پھر روٹی سے جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تمہارا دین پہ قائم رہنا ایسا مشکل ہو جائے گا، انگارے ہاتھ میں اٹھاؤ گے، اٹھائے رکھو گے تو ہاتھ جلیں گے، مطلب تمہاری جو ہے نا وہ ہاتھ میں اٹھائے رکھتے ہو تمہارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، اگر ہاتھ سے چھوڑتے ہو نیچے جاتا ہے، پھر تمہاری معاشیات کو تکلیف ہوتی ہے، تمہاری زندگی تنگ کر دی جائے گی، کھائیں گے کیسے، کمائیں گے کیسے۔ آج قسم خدا کی وہی حالات مسلمان کے گھر میں ہو چکے ہیں، اور یہ حالات کسی اور نے پیدا نہیں کیے، یہ حالات سارے کے سارے گھروں میں اسلام دشمنی پیدا کرنے والا محض فرنگی تعلیمی ادارہ ہے، محض فرنگی تعلیمی ادارہ ہے۔ اس کے علاوہ کسی نے اس قدر مسلمان دشمن نہیں تھے اسلام کے۔ آج بھی جو آپ میں سب سے بوڑھا بابا بیٹھا ہے، آپ اس سے پوچھ لیں گھروں میں ہماری خواتین پردے کرتی تھی نہیں کرتی تھی؟ نوجوان بچیاں خاص طور پہ گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے تھے، پاؤں باہر نہیں رکھنے دیتے تھے جی، گھروں میں کوئی بندہ آپ کو ننگے سر دکھائی نہیں دیتا تھا، بڑے بڑے امامے باندھا کرتے تھے، کوئی زیادہ کچھ سست ہوتا سر پہ چلو ٹوپی لے لیتا تھا، ننگے سر کوئی نہیں ہوتے تھے۔ سچی بات کہوں، میں اپنے علاقے میں جب میں وہاں سے آیا تھا، وہاں بڑی حیا تھی لوگوں میں، کوئی خبیث طبیعت کا گانا سننا بھی چاہتا ہوتا تھا نا تو چھپ کے سنتا تھا۔ ایک دن میں گھر گیا، وہاں میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک دم جناب ایک نوجوان لڑکا جو ہے وہ گلی کے باہر سے
اونچی آواز میں موبائل میں گانے لگا کے جا رہا تھا، تو ایک دم میں ہل گیا۔ میں نے پوچھا، میں نے کہا یہ معاملات یہاں ہو گئے ہیں، لوگ لڑکے نوجوان گلیوں میں اس طرح گانے چلاتے پھرتے ہیں۔ میں بھاگ کے باہر نکلا تو ایک لڑکا جناب پینٹ شرٹ میں جا رہا ہے، میں نے اس کو پکڑ کے میں نے کہا بھائی یہ منہ کالا کرنا تو اپنے گھر میں کرا کرو، یہ گندگی سنانی ہے تو اپنے گھر میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو سناؤ، دوسروں کی بہنوں کو کیوں خراب کرتے ہو، دوسروں کی خواتین کو کیوں خراب کرتے ہو آپ لوگ؟ یہ حالات اب جو ہیں وہ گاؤں گاؤں میں پہنچ چکے ہیں، ایک ایک جگہ پہنچ چکے ہیں۔ یہ بے حیائی، یہ فحاشی، یہ عریانی، یہ دین دشمنی، اسلام دشمنی، قرآن کی مخالفت، یہ لانے والا کون ہے؟ یہی ادارہ ہے بھائی صاحب۔ یہ فرنگی تعلیمی ادارات، فرنگی تہذیب، فرنگی معاشرت، فرنگی جو کچھ بھی ہے وہی سے سارا کچھ آ رہا ہے۔ اس نے یہی کہا تھا لارڈ میکالے نے، اس نے کہا کہ ان کے ساتھ لڑائی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان سے آپ لڑائی میں جیت نہیں سکتے، اور یہ خالی ہاتھ بھی وہ میدان میں کود پڑتا ہے، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ کہا کہ وہ جو عشق ہے نا قرآن کا اس کے دل میں، وہ جو عشق ہے نا محبوب رحمان کا اس کے دل میں، وہ نکال دو، پھر جو باتیں تم کرتے ہو وہی باتیں یہ کریں گے۔ تم چاہتے ہو یہ قرآن نہ اٹھائیں، پھر یہی نہیں کہ لوگ اپنے گھر میں قرآن اٹھانے والوں کو خود منع کریں گے۔ بتائیں، ہم چھوٹے ہوتے تھے، ایک جناب گھر کا قصہ ہم تک پہنچا تھا کہ کسی گھر میں جناب ایک بہو اور ساس دو رہتی تھی، قرآن پڑھا کرتی تھی بہو، تو ساس کو ہر وقت غصہ آتا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، قرآن پڑھنے پر۔ اس نے جناب قرآن اٹھایا، قرآن اٹھا کے تندور میں ڈال دیا۔ بتائیں یا آخر کس معاشرے کی بات کر رہا ہوں؟ اس معاشرے کی بات کر رہا ہوں جس کو آپ اسلامی معاشرہ کہتے ہیں۔ یہ اس معاشرے کا دکھ ہے بھائی۔ آج مسلمان اسلام کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ گھر میں وہ بوڑھی، میرے آقا علیہ السلام نے تو فرمایا تھا علیکم بدین العجائز، تم پر لازم ہے کہ تم بوڑھی اماں جو ہوتی ہیں ان کا دین اپناؤ۔ آج بوڑھی اماں ہماری اس قدر بگڑ چکی ہے کہ گھر کے اندر بچہ داڑھی رکھ لینا پوتا اس کا، تو دادی مشورہ دے رہی ہوتی ہے کہ بیٹا داڑھی کٹوا دو، اچھے نہیں لگ رہے ہو تم۔ سب سے پہلا دورہ دادی کو پڑتا ہے گھر میں۔ اب بتاؤ، جس میرے آقا علیہ السلام فرمائیں، حضور فرمائیں، یہ بزرگوں کا قول بھی کہہ لیں آپ، حضور فرماتے ہیں کہ علیکم بدین العجائز، تم پر بوڑھی عورتوں کا دین جو ہے نا وہ لازم ہے، اس کو اپناؤ، کیونکہ بوڑھی عورتیں جو ہیں وہ دین کے اندر بہت راسخہ ہوتی ہیں، دین سے ان کو کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ اب بتائیں، جب بوڑھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ نوجوان، حضور یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ نوجوانوں کے عقیدے میں پل پن آ سکتا ہے، باقی کے عقیدوں میں پل پن آ سکتا ہے، بوڑھی عورتیں عقیدے میں پختہ ہوں گی۔ تو اب بتائیں، جب بوڑھی عورتیں ہی ایسی ہو جائیں تو اس معاشرے کے نوجوانوں کا، باقی لوگوں کے عقیدے کا آپ حال اور ان کے دین کا اندازہ آپ خود ہی لگا لیں کیا ہوا۔ سچی بات ہے، آج داڑھی رکھ کے کوئی نوجوان گھر میں جائے سی، سب سے پہلے دادی کو مسئلہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دادی اتنی بگڑ چکی ہے، جس کے دین کی پیروی کا حکم تھا، جس کے عقیدے کے رسوخ کو دیکھ کے اپنے عقیدے کو راسخ کرنے کا حکم تھا، اس کا عقیدہ یوں ہو چکا ہے، وہ دین کی دشمن اتنی بڑی بن چکی ہے، تو باقی تو بات ہی دور رہ گئی نا بھائی، ان کی تو بات ہی کیا کریں گے۔ یہ ہے جی آپ کا اسلامی معاشرہ، یہ اسلامی معاشرہ ہے جس میں جناب اسلام برداشت کو نہیں، قرآن برداشت کو نہیں، پردہ برداشت کو نہیں۔ یہ تو وہ چھوٹے چھوٹے احکام ہیں، یہ تو ان کا تعلق عبادات کے ساتھ ہے بھائی صاحب۔ اب دیکھیں، جیسے مثال کے طور پر بھیڑیا ہوتا ہے نا، بھیڑیا، اس کا دل کرتا ہے جب بکری کا گوشت کھانے کو، تو وہ جو ایسا ایسا پیار اور محبت کے ساتھ جاتا ہے ریوڑ کے پاس، بکریوں کے جا کے کان میں ڈالتا ہے کہ تمہیں تو اس چرواہے نے غلام بنا رکھا ہے، ڈنڈے کے ساتھ ہانکتا ہے، تمہیں تو مرضی نہیں کرنے دی جاتی، کبھی ادھر کبھی ادھر، اس کی مرضی کے تحت چلو تم۔ یہ کیا طریقہ ہوا بھائی؟ یہ جو باڑ لگا رکھی ہے، تمہیں قید کر رکھا ہے، آخر تم بھی حیوان ہو، جان ہے تم میں بھی، تم بھی اپنی مرضی کر سکتی ہو، یہ کیا طریقہ ہوا؟ بھیڑیا باتیں ایسی کرے گا، باتیں دیکھیں بظاہر کیسی کر رہا ہے، ان کی خیرخواہی کی، لیکن حقیقت کے اندر وہ چاہتا کیا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ یہ بھیڑ بکریاں جو ہیں یہ اس کی پناہ سے باہر آ جائیں تو میں ان کو چیر پھاڑ کے کھا لوں، میں چیر پھاڑ کے کھا لوں۔ یہ بھیڑیے کا طریقہ واردات ہے، باتیں اس کی خیرخواہی کی کرے گا، لیکن حقیقت کے اندر ان بکریوں کو جو ان کا خیرخواہ ہے، جو ان کو بچا کے رکھتا ہے کتوں سے، بھیڑیوں سے، باقی جو درندے چیر پھاڑ کرنے والے خونخوار ہیں ان سے بچا کے رکھنے والا ہے رات دن، یہ ان سے دور کرنے کے لیے
دور کرنے کے لیے، محض اپنے آپ کو کھانے کے لیے ان کو دور کرنے کا یہ اس کا طریقہ اور حربہ ہے کہ اس سے دور ہو جائیں گی تو پھر میرے لیے کھانا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا، مشکل نہیں رہے گا۔ یہی طریقہ واردات جو ہے لارڈ میکالے نے کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں نا، یہ ہیں، ان کی پناہ گاہ جو ہے نا مسلمان عوام کی، ان کے علماء ہیں۔ کون ہیں؟ علماء ہیں۔ اس نے یہ ذائقہ چکھ لیا تھا جب حضرت مولانا فضل خیر آبادی رحمہ اللہ امام اہل سنت نے فتویٰ دیا تھا جہاد کا، تو ساری عوام مسلمانوں کی ساری انگریز کے خلاف کھڑی ہو گئی تھی، ساری انگریز کے خلاف کھڑی ہو گئی تھی۔ اس نے دیکھ لیا تو اس نے کہا کہ جب تک اس عوام کو ان علماء سے دور نہیں کریں گے تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے اپنے مشن میں، اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے پھر کیسے کیا دور ان کو؟ آج بھی قسم خدا کی پوری دنیا میں دو گروہ ہیں جو علماء کے خلاف بہت سخت پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ ایک انگریز ہے، یہ فرنگی تعلیمی ادارے والے، یہ بھی انگریز کی ہی اولاد ہیں، نسل ہیں اس کی، جو علماء کے دشمن ہیں، یہ دونوں ایک ہیں۔ اچھا فرنگی کہیں گے تو یہ بھی ساتھ، اس کی اولاد بھی ساتھ شمار ہوگی۔ اور دوسرے قادیانی ہیں۔ قادیانی ذلیلوں کو پتہ ہے کہ جہاں ہم ان کی گرفت کرتے ہیں، ان کو پکڑتے ہیں، تو ان کے علماء ان کو بچا لیتے ہیں۔ تو کوشش یہی کی جائے ان کو پہلے اپنے قریب کرنے کے لیے سب سے پہلے ان کو علماء سے بدظن کیا جائے، علماء کا مخالف کیا جائے۔ جب یہ علماء کے مخالف ہو جائیں گے، علماء کی سنیں گے ہی نہیں، تو پھر ہمارے لیے ان کو شکار کرنا آسان ہو جائے گا۔ آپ کو بتاؤں، لاکھوں لوگوں کو مختلف ممالک میں جا کے نصرانی کرنے والا بندہ بعد میں مسلمان ہوا، اس سے انٹرویو لیا گیا کہ بتاؤ یار تم کیسے لوگوں کو پھانستے تھے اور کیسے بندے کو پھانسنا تمہارے لیے مشکل ہوتا تھا؟ اس نے کہا وہ بندہ جو مسجد میں جاتا تھا، نماز پڑھتا تھا اور اس کے بعد اس مسجد کے عالم کی بات سنتا تھا، اس نے کہا ہم نے شروع میں تجربہ کیا زندگی ساری، پھر ہم نے اس کو بات نہیں کی، اس کو کبھی ہم نے نہیں چھیڑا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہا کہ وجہ اس کی یہ تھی، جب ہم کسی ایسے بندے کو پکڑتے تھے، چھیڑتے تھے جو نمازی ہوتا تھا، مسجد میں جاتا تھا، اپنے خطیب کی باتیں سنتا تھا، کہتے جب ہم اس کو پکڑتے تھے، اس کو جب پتہ چل جاتا یہ مجھے عیسائی بنانا چاہتے ہیں، وہ جا کے اپنے عالم کو کہتا، جیسے اس عالم کو پتہ چلتا، کہتا ہے وہ تو ہم پہ دھاوا بول دیتا تھا، پھر لوگوں کو لے کے ہم پہ چڑھ جاتا تھا، کہتا ہے اس طرح کر کے ہمارے لیے ہمارا کام کرنا مشکل ہو جاتا تھا، اس علاقے میں ہم کام نہیں کر سکتے تھے۔ وہ کہتا تھا کہ اس لیے ہم کسی ایسے بندے کو پکڑتے ہی نہیں تھے، پہلے پوچھتے تھے ہم آپ کے قریب مسجد کون سی پڑھتی ہے؟ وہ کہتا فلاں مسجد پڑھتی ہے۔ مسجد میں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کتنے عرصے بعد کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ اگر وہ کہتے نا میں ساری نمازیں پڑھتا ہوں یا جمعے کا خطبہ بھی سنتا ہوں اپنے امام کا، تو کہتے ہیں ہم اس کو دعوت نہیں دیتے تھے۔ آپ سمجھ رہے ہیں ان کی سازش کو، ان کی چال کو؟ وہ یہ تجربہ کر چکے ہیں، جو بندہ کسی عالم کے ساتھ اپنے آپ کو نتھی کر کے رکھتا ہے نا، اپنے لیے حلال حرام کے مسائل پوچھنے میں، عمل کرنے میں کسی عالم سے مشورہ لیتا رہتا ہے، اس پر ہم کبھی بھی ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔ وہ کہتے ہیں ہم ہاتھ ڈالتے بھی نہیں تھے اس پر، کیوں کہ ہمارے لیے مزید کام کرنے میں مشکلات کھڑی کر دیتا تھا وہ بندہ۔ اپنے امام اور خطیب کو بتاتا، وہ آ کے جناب مسئلہ کر دیتا۔ سچی بات ہے، میں جہاں پہلے رہا ہوں وہاں کوئی بھی بندہ آ کے مجھے بتاتا تھا، وہاں قادیانیوں کے ساتھ اس طرح مباحثے ہوئے، دوسرے کالے کالج ہوتے تھے ان کے ساتھ معاملات ہوئے، کئی سارے اس طرح کے کالے جو ہیں ان کو توبہ کروائی ہم نے۔ جیسے پتہ چلتا تھا کہ فلاں نے یہ بکواس کیا ہے، اسی وقت میرے شاگرد ہوتے، دوست تقریباً وہاں بیٹھے رہتے تھے پاس، ان سب کو چلو بھی چلیں، ابھی چلیں، وہاں پہنچ جاتے۔ کئی بار روٹی کھا رہے ہوتے تھے وہ ذلیل بکواس کرنے والے، روٹی کھاتے ہوئے ہوٹل پہ جا کے ان کو پکڑ لیتے تھے۔ تو پھر یہی ہوا کہ ایسا پھر جناب وہ وہاں پہ ان سب کو پورے علاقے میں یہ معلوم پڑ گیا ان کو، بھائی صاحب یہاں ایک بندہ رہتا ہے جو ہمارا کام نہیں چلنے دیتا۔ یوں کام کیا ہم نے، اور آج تک الحمدللہ اسی طریقے پر چل رہے ہیں۔ جب بھی جہاں پتہ چلتا ہے، کسی معاملے میں پتہ چلتا ہے، وہاں خود پہنچتے ہیں، وہاں جا کے لوگوں کے ایمان کی فکر ہے بھائی، اور کسی سے کو نہ لینا ہے نہ کو دینا ہے۔ یہ اب کیا کیا اس ذلیل نے؟ فرنگی اداروں میں انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک علماء حقہ سے دور کیا، علماء حقہ سے دور کیا، اور دور بھی یوں کیا ہے کہ پرلے درجے کا ان کو نعوذ باللہ من ذالک عالم کو ذلیل بنا کے دکھایا انہوں نے۔ عالم ذلیل ہے بھائی، انہیں پتہ ہے، کیونکہ میں نے تو ان کو حرام حلال کی تمیز بتانی نہیں، میں نے تو اس کو تیار کرنا دین دشمنی کی بنیاد پر۔ اگر میں اسے عالم کے قریب جانے دوں گا تو پھر میرے تو اس کو پڑھانے کا مقصد ہی کیا نا، اس کو میں پڑھاؤں تو کیسے پڑھاؤں؟ پھر میں تو بنانا چاہتا ہوں اس کو انگریز کا نوکر، انگریز کا خادم، میں تو اس کو فرنگی تہذیب کا دلدادہ بنانا چاہتا ہوں۔ اگر یہ مولوی کے قریب رہا
پھر تو میرا کام خراب ہے، پھر تو میرا داؤ نہیں چل سکتا اس پر بھائی۔ اس نے پھر کیا کیا؟ نعوذ باللہ من ذالک، آج سچی بتائیں، گھر میں خاتون جو ہے نا، بچی، گھر میں بچی ہو، اس بچی کو بے راہ روی سے روکنے والا کون ہے؟ باپ ہے، باپ ہے نا۔ اور باپ کو یہ ذہن دیا ہے اسلام نے، باپ کو یہ ذہن کس نے دیا ہے؟ اسلام نے۔ بہن کو بے راہ روی پر چلنے سے روکنے والا گھر میں بھائی ہے، اور بھائی کو کس نے روکا ہے؟ اسلام نے۔ شوہر بیوی کو بے راہ روی کا شکار ہونے سے بچاتا ہے، اور شوہر کو ذہن کس نے دیا ہے؟ اسلام نے۔ اور یہ اسلام کا پیغام شوہر تک، بھائی تک، باپ تک ایسے نہیں پہنچا، وہ پہنچا ہے عالم کے ذریعے۔ کس کے ذریعے پہنچا ہے؟ عالم کے ذریعے پہنچا ہے۔ اب ہوا کیا ہے؟ قسم خدا کی، ابھی کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ دسمبر ہے نا، جنوری، فروری، مارچ آئے گا، آپ دیکھ لیں گے خود۔ قسم خدا ہم نے اپنے کانوں سے یہ نعرے سنے ہیں، مسلمان ملک میں مسلمان کی بہن بیٹی، مسلمان کی بیوی جو ہے وہ طلاق لے کے وہاں جا کے نعرے لگا رہی ہے، شوہر سے لیں گے آزادی، باپ سے لیں گے آزادی، بھائی سے لیں گے آزادی، اور ملا سے لیں گے آزادی۔ سمجھے آپ کچھ؟ ہاں جی، ابھی بھی نہیں سمجھ آ رہی تو پھر آپ دیکھیں، شوہر کا نام، شوہر بھی کیوں آزادی چاہتی ہیں؟ انہیں پتہ ہے بھی شوہر بھی عالم کے پاس جاتا ہے۔ بھائی سے آزادی کیوں چاہتی ہیں؟ انہیں بھی پتہ ہے وہ عالم کے پاس جاتا ہے۔ باپ سے آزادی کیوں چاہتی ہیں؟ انہیں پتہ ہے کہ وہ عالم کے پاس جاتا ہے، اور عالم سکھاتا ہے ان کو اسلام، اسلام ہی ان کو روک رہا ہے۔ تو حقیقت کے اندر وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ ہمیں باپ سے، بھائی سے آزادی چاہیے، وہ حقیقت میں یہ کہہ رہی ہے ہمیں اسلام سے آزادی چاہیے، اور کچھ بھی نہیں۔ لاڈ میں کالا کامیاب ہوا یا نہیں ہوا یار بتائیں؟ کہاں وہ لوگ مسلمان صحابہ حضور کی جماعت کیسے بغیر کپڑوں کے بھی ایک چادر باندھی ہوئی ہے بھائی صاحب۔ اصحاب صفہ کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، آپ کو معلوم پڑے گا محبوب علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ مردوان جو وہاں ہوتے تھے، ان کے پاس پہننے کو پورے کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے۔ کتنے صحابہ ایسے تھے جنہوں نے ایک تہ بند باندھی ہوتی تھی۔ وہ جو بخاری میں حدیث پاک ہے کہ ایک چادر میں بھی نماز ہو سکتی ہے، وہ نماز کی اجازت انہی صحابہ کو تھی جن کے پاس چادر ہی ایک ہی ہوتی تھی، جن کے پاس چادر ہی ایک ہوتی تھی، بس تہ بند باندھا ہوتا تھا اور جناب اسی میں نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، کپڑا ہی نہیں تھا۔ اور اتنی غربت دیکھ کے بھی امیری چھوڑ کے فقیری کی طرف آئے محض اسلام کی خاطر، اسلام سے ایک دن بھی بدظن نہیں ہوئے۔ یہاں یہ خناس ایسے ہوئے ہیں، ایک دن بھوک نہیں آئی تو فوراً رب تعالیٰ کو گالیاں دینی شروع کر دی۔ وہ ایک صغیر احمد صغیر ایک شاعر ہے، پنجابی بھی بولتا ہے، وہ اردو بھی بولتا ہے، اس کے بڑے دل کو چھونے والے شعر ہیں دو۔ وہ کہتا ہے خیش قبیلہ اپنی جا، پنجابی سمجھتے ہیں نا، خیش قبیلہ اپنی جا گل مکسی کمائی تے۔ کیا کمایا تھا تو نے دنیا میں؟ بات اس پہ ختم ہونی ہے۔ اس نے کہا خیش قبیلہ اپنی جا گل مکسی کمائی تے۔ اس نے کہا جیدے لبن تے بھول جائے رب لکھ لعنت اس وڈیائی تے۔ ہیں وہ لڑکے جو ہاسٹلوں میں رہتے ہیں نا، قسم خدا کے کبھی ان کے ہاسٹل جا کے دیکھے، بدبو ہوتی ہے وہاں، گندے میلے بستر جوئیں ان کے سرہانوں میں ہیں، وہاں جناب بندہ جا نہ سکے۔ ان کے ہاسٹلوں میں ایسے گندے ہاسٹل ہوتے ہیں، برتن ایسے پڑے ہوئے ہیں، چوہے وہاں بھاگ رہے ہیں۔ آج جی ایسی ہوتی ہے ان میں، جیسے جناب کوئی عہدہ ملتا ہے ان کو، پھر فرعون بھی جناب ان کو کہتا ہے استاد جی مہربانی کرنا۔ بتائیں، فرعون سے بھی بڑے فرعون بن جاتے ہیں یہ لوگ۔ عہدہ ملا دین کا دشمن بن گیا، عہدہ ملا رب بھول گیا، نوکری ملی کہا مجھ سے بند کر دے، کہا کہ بند ہے جی، جاؤ دیکھ لو مجھ سے بند ہے۔ اذان بند کر دو، کہا جی بند ہے۔ سیدزادیہ برقع نوچ لو جی، نوچ لیا، دیکھیں جی آپ آئیں برقع نوچ لیا ہم نے۔ حاملہ خاتون تھی، سیدزادی تھی، جناب مار کے انہوں نے جناب اس بیچاری کا حمل ضائع کر دیا، پھر اسے ٹریٹمنٹ بھی نہیں دیا گیا، فوراً جناب وہیں پہ جا کے قید کر دیا جناب جیل میں۔ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ ظلم کی انتہا ہوئی ہے نہیں؟ انہوں نے کہا جیدے لبن تے مل بھول جائے رب، جیدے لبن تے بھول جائے رب لکھ لعنت اس وڈیائی تے۔
بتائیں نا، کہاں وہ صحابہ آقا علیہ السلام کے اور کہاں یہ ذلیل لوگ؟ کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ حدیث پاک ذرا سماعت فرمائیں، حضور فرماتے ہیں لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن اربع، حضور فرماتے ہیں کوئی بندہ اس وقت تک اپنے پاؤں نہیں ہٹا سکے گا قیامت والے دن جب تک وہ 4 چیزوں کے متعلق وہ جواب نہ دے لے، 4 چیزوں کے متعلق جواب نہ دے لے۔ پہلی بات کیا ہے؟ فرمایا کہ عن عمرہ فیما افناہ، اللہ فرمائے گا تجھے عمر دی تھی، بتا تیری عمر کہاں گزری تھی، تیری عمر کہاں گزری تھی؟ کیا جواب ہوگا ہمارے پاس ویسے قیامت والے دن؟ مولا تیری صرف 5 نمازیں پڑھتے تھے، اس کے بعد شیطانیاں کرتے تھے، صرف تیری 5 نمازیں پڑھتے تھے، اس کے بعد کیا کرتے تھے؟ دین دشمنیاں کرتے تھے، دین کے خلاف چال بازیاں کرتے تھے، ہم تیرے دین کا راہ روکنے کے لیے ہم رات دن کوششیں کرتے تھے، کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ فرمایا کہ وعن شباب ہی، جوانی ملی تھی، بتا جوانی تو نے کہاں گزاری تھی؟ اگر یہی بتایا کہ جوانی تو ہم نے مولا سڑکوں پر نعرے لگاتے ہوئے گزاری تھی، ہمیں تو اسلام سے آزادی چاہیے، بتائیں کیا بنے گا پھر؟ ہم نے لاڈ مکالے سے وفا کرتے ہوئے جب اپنی جوانی گزاری تھی، کیا جواب ہوگا؟ جیسے جیسے ہم جوان ہوتے گئے تھے ویسے ویسے دین دشمنی بھی ہمارے دل میں بڑھتی گئی تھی، اس کی آگ بھی بڑھتی گئی تھی، کیا جواب ہوگا؟ فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، رب پوچھے گا تو نے مال کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا، یہ بتا ذرا، تیری مدات کیا تھی، اور مال کمانے کے مقامات کیا تھے وہ ذرا بتاتا ہوں۔ کیا جواب دیں گے؟ مولا جب مال کمانے کا وقت آیا تھا ہم یہ کہہ کے نکل گئے تھے ہم قادیانی ہوتے ہیں، ہم سود کے پیسے لے کے جناب اپنے بیوی بچوں کو راضی کرتے رہے تھے، یہی بتائیں گے ہم، پھر کیا کریں گے بتائیں تو؟ ہمارا وعن علمہ ماذا عمل فیہ، میں کہ علم کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا تو نے علم پر عمل کتنا کیا تھا، بتا۔ اب بتائیں جو علم پر عمل تو دور کی بات ہے، جو علم حاصل کرتا ہے اسے ہی برا جانے، جو کہے مجھے علم سے دشمنی ہے، مجھے عالم سے دشمنی ہے، مجھے قرآن سے دشمنی ہے، تو بتائیں اس کا کیا بنے گا؟ یہ تو حساب دینا ہوگا بھائی۔ آج گفتگو میرا دل تھا اسی حدیث پاک پر کرتا، جو میں ابھی حضرت کو میں نے عرض کیا سویرے سویرے، میں نے کہا لکھ کے دیں مجھے، جی میرا دل تھا اسی حدیث پاک پر کلام کرتا، لیکن وہ بات ہی ایسی چلی کہ وہ بات ہی ختم ہو گئی، وقت پورا ہو گیا۔ اب انشاءاللہ عز و جل پھر کبھی میں اس حدیث پاک پر گفتگو کروں گا، اور بڑی لمبی چوڑی اور تفصیلی گفتگو ہوگی انشاءاللہ عز و جل کہ یہ حدیث پاک حضور کیا فرمانا چاہتے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ سچی بات ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔